مدنیت اسلام آج کی نظم ضرب کلیم۔ مدنیت اسلام یعنی اسلام کی تہذیب، تمدن یعنی کلچر۔ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال و جنون۔ نہایت اندیشہ یعنی فکر کی آخری حد، عقل کی بلندی، کمال جنون یعنی عشق کا کمال۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زندگی کے دو بنیادی اور بڑے جوہر ہیں۔ پہلا جوہر عقل کا ہے جو اس میں درجہ کمال تک ہوتا ہے، اور دوسرا جوہر عشق کا ہے، وہ بھی اس میں کمال کی حد تک ہوتا ہے۔ ہم اسے جنون کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان عقل اور عشق کے ان اعلیٰ اور عرفہ کمالات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب، یگانہ اور مثال زمانہ گونا گو۔ طلوع یعنی سورج کا نکلنا، مثال زمانہ زمانے کی مانند، گونا گو یعنی رنگا رنگ۔ مسلمان ایک بے مثل بے مثال شخص ہوتا ہے، زمانے کی طرح رنگا رنگ یعنی زمانے کے مطابق خود کو پورا اتار کر مگر اسلام کو نہ چھوڑتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا مرنا جینا، اس کا عروج زوال، اس کا زندگی میں کم و بیش ہونا برابر ہوتا ہے۔ جس طرح آفتاب یعنی سورج ادھر غروب ہوتا ہے ادھر طلوع ہو جاتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی ادھر مرتا ہے ادھر عالم برزخ میں پھر نکل آتا ہے۔ ادھر اگر کم ہو گیا تو دوسرے لمحے اس کمی کو پورا کر لیتا ہے، یعنی اس کا غروب طلوع کے برابر ہوتا ہے۔ نہ اس میں عصر رواں کی حیا سے بیزاری، نہ اس میں عہد کن کے فسانہ و افسون۔ عصر رواں یعنی دور حاضر، مغربی تہذیب کا دور، بیزاری نفرت، عہد کن پرانا زمانہ، فسانہ و افسون یعنی جادو جنتر منتر۔ مسلمان کی جو ثقافت ہے یہ دور حاضر کی طرح حیا سے بیزاری نہیں ہے، بلکہ اس کے نزدیک تو حیا نصف ایمان ہے۔ حیا ایک مسلمان مرد اور عورت کا بنیادی جوہر ہے۔ حیا اور ایمان کے اس تعلق کی بنا پر مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے میں حیا کار فرما ہوتی ہے، اور نہ ہی مسلمان اپنی زندگی میں پرانی اساطیری کہانیاں اور افسانوں پر اعتقاد رکھتا ہے، اور نہ وہ جادوگری کو مانتا ہے، وہ تو صرف توحید و رسالت کا شدائی ہے۔ اس لیے اسلامی مدنیت وہ ہے جو ان دو محوروں یعنی توحید و رسالت کے گرد گھومتی ہے، اسی کا وہ شدائی ہوتا ہے مسلمان۔ حقائق ابدی پر احساس ہے اس کی، یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطون۔ حقائق ابدی یعنی ہمیشہ کی حقیقت، اساس یعنی بنیاد، طلسم یعنی جادو، افلاطون یعنی ایک یونانی ایک حکیم دانا، یعنی جو زندگی کو وہم و خیال تصور کرتا تھا۔ مسلمان کے تمدن، ثقافت اور تہذیب کی بنیاد ان حقیقتوں پر ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ اس میں زندگی کو ایک حقیقی شے سمجھا جاتا ہے، نہ کہ افلاطون کی طرح اسے وہم و خیال تصور کیا جاتا ہے۔ جو ایسا سوچے گا وہ دنیا سے گریز اور زندگی سے نفرت کرے گا، لیکن جو زندگی کو حقیقت سمجھے گا وہ اسے ذمہ داری سے گزارے گا۔ عناصر اس کے ہیں روح القدوس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز دروں۔ عناصر یعنی عنصر کی جمع، آگ پانی مٹی ہوا وغیرہ، اجزائے ترکیبی۔ روح القدوس یعنی حضرت جبرائیل، ذوق جمال، نفاست اور پاکیزگی کا آئینہ،
عجم یعنی غیر عرب، حسن طبیعت یعنی طبیعت کا حسن، سوز دروں اندر کا سوز، عشق۔ اسلامی تہذیب کے جو اجزاء ہیں مرشد اقبال فرماتے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک جز میں حضرت جبریل کے ذوق حسن کا پرتو پوشیدہ ہے، دوسرے جز میں عرب کے علاوہ جو قومیں ہیں خصوصاً اہل فارس یعنی ایران کی طبیعت کا حسن موجود ہے، تیسرے جز میں عربوں کا سوز دروں یعنی عشق کی حرارت شامل ہے۔ مدنیت اسلام جبریل کی روح کی طرح پاکیزہ بھی ہے، اہل فارس کے طبع کی طرح حسین بھی ہے، اور عربوں کے دلوں کی طرح پرسوز پرجوش بھی ہے۔ یعنی اسے یوں سمجھ لیں کہ مسلمان کی زندگی میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں: روح القدوس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت، اور عرب کا سوز دروں۔ ذوق جمال سے مراد لطافت، پاکیزگی کا شوق، حسن طبیعت سے مراد ہے حسن فکر، حسن اخلاق، نفاست پسندی، اور سوز دروں سے مراد ہے گرم جوشی اور حرارت عشق۔ اب اس سے تھوڑا سا یہ تو ہو گیا ایک لفظی ترجمہ، اب میں تھوڑا اس کا جوہری پہلو جو ہے اس نظم کا وہ میں ڈسکس کروں گا، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس میں آپ غور کریں کہ مرشد اقبال نے فرمایا ہے کہ مدنیت اسلام یعنی اسلام کا کلچر، تہذیب، معاشرہ۔ اچھا، اب یہ جو تہذیب ہے، اسلامی تہذیب، اس کا جو نمائندہ ہوتا ہے، اس کو جو پیش کرنے والا ہے، اس پہ جو عمل کرنے والا ہے، اس تہذیب کو جو نکھارنے والا ہے، اس نمائندے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جیسے کہ ابتدا میں مرشد اقبال نے فرمایا کہ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے۔ اب اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو اکثر میں اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کو جن سے گفتگو رہتی ہے ان کو ہمیشہ یہ میں سوال بھی پوچھتا ہوں اور کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ تو آپ مسلمان کا جو لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ یعنی اس کا باپ بھی مسلمان ہے اور اس کا دادا بھی مسلمان ہے۔ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ جس طرح ایک برہمن کا بچہ یعنی ہندو کا بچہ پنڈت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح ایک راجپوت کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے اور ایک جٹ یا بٹ یا بھٹی یا کوئی بھی قوم کا نمائندہ کسی گھر میں اپنے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جٹ ہوتا ہے یا بھٹی ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے، گھر میں پیدا ہوا ہے۔ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں صاحب مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے۔ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ وہ ہندو ہو یا راجپوت، انگریز ہو، پنجابی ہو، حبشی ہو، گورا ہو، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا۔
چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ آپ خود ہی جواب سے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت مسلمان ہونے کی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے۔ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے۔ اب یہ سوچنا یا کہنا کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے، تو پھر اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان بن گیا؟ یا اسلام لانے کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک ہندو پجاری بغیر سمجھے سوچے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے سوچے زبان سے ادا کرے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ تو جناب اس سوال کا جواب میں آپ یہی کہیں گے کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جناب یہاں سمجھنے والی یہ چیز ہے کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر ہندو تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا ہے اور ہندو ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر کسی بھی قوم کا ہو سکتا ہے، وہ بھٹی ہو یا جٹ ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بھٹی جو ہے وہ ایک بھٹی کے گھر پیدا ہوا ہے، یا جٹ یا ایک سید کے گھر پیدا ہوا، اس وجہ سے۔ مگر یاد رکھیں ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا ہو تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں یا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا، دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ رہے گا کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ تو میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، اسلام اور شرک میں کیا فرق ہے۔ یہ چونکہ یہ نظم جو ہے آج کی مدنیت اسلام یعنی اسلامی تہذیب، اور چونکہ اسلامی تہذیب کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ایک مسلمان ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہونا کیا ہے۔ اور یہ جو علم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان ہونا کیا ہے، اس پر تمہارے اور ہماری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی برتی جائے۔ جب آپ اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنی زراعت کو پانی دینے اور اپنی فصلوں کی حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشیوں کو چارہ دینے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشوں کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، تو محض اس لیے کہ اگر غفلت کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی چیز عزیز ضائع ہو جائے گی، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہو جس پر تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دارومدار ہے؟ کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟
کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ تم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہو، کیا اس وقت اور اس محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟ تو جناب، ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے، اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم میں ہر شخص رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔